पिछली वीडियो में जो था ये सफ़ा नंबर 23 तक सबक मुकम्मल हो चुका था यहाँ तक। अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं। ठीक, ये सफ़ा नंबर 24 आ गया यहाँ, और ये सफ़ा नंबर 25 यहाँ से शुरू करेंगे। मौसम। इस्लामी महीनों के नाम तो तुम पढ़ चुके हो, अब हम तुम्हें अंग्रेज़ी महीनों के नाम बताना चाहते हैं। लो सुनो, अंग्रेज़ी महीनों के नाम ये हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जिस तरह इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है और ज़िलहज्जा पर ख़त्म हो जाता है, यूं ही अंग्रेज़ी साल जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर पूरा हो जाता है। इस्लामी साल की तरह अंग्रेज़ी साल में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन महीने के दिनों की तादाद बराबर नहीं। कोई महीना 30 दिन का होता है और बाज़ महीने 31 दिन के होते हैं। चुनांचे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 31 दिन के होते हैं, और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन के होते हैं, और रहा फरवरी तो वो ज़्यादातर 28 दिन का होता है और कभी 29 दिन का भी होता है। हमारे मुल्क में साल के अंदर 3 मौसम आते हैं। पहला मौसम जाड़े का, दूसरा गर्मी का और तीसरा बरसात का। किसी चीज़ के लंबे ज़माने को मौसम कहते हैं। मसलन जाड़े का वक्त कई महीने रहता है, तो जितने महीने तक जाड़ा रहेगा वो जाड़े का मौसम कहलाएगा। 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जाड़े का मौसम रहता है, और 15 फरवरी से 15 जून तक गर्मी का ज़माना है। फिर 15 जून से 15 अक्टूबर तक बरसात का मौसम माना जाता है। ठीक, ये मुकम्मल हो गया सफ़ा नंबर 26। इधर आ जाएं, सफ़ा नंबर 27। सफाई बड़ी उम्दा चीज़ है। सफाई को हर आदमी पसंद करता है। जिस्म और कपड़े को मैला कुचैला रखना, घर में कूड़े करकट का ढेर लगाना, ये गंदी तबीयत वालों का काम है। निकम्मे और काहिल लोग सफाई से घबराते हैं। जो लोग चुस्त और फुर्तीले हैं वो सफाई से जान नहीं चुराते। हर चीज़ की सफाई का अलग अलग ढंग है। जिस्म की सफाई ये है कि नहा धोकर बदन साफ सुथरा रखा जाए। दांत की सफाई ये है कि मिसवाक या मंजन से उसको मांजा जाए। कपड़े की सफाई ये है कि साबुन या रीह से उसको धोया जाए। घर की सफाई ये है कि उसमें झाड़ू देने के बाद जो कूड़ा करकट निकले उसे बाहर किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। कोठरी और कमरे में जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हो उसे सलीके से अपनी अपनी जगह रख दिया जाए। बाद बच्चे मुंह हाथ धोने से घबराते हैं, इधर उधर भागते हैं। ऐसे लड़के बहुत गंदे और बेहुदा हैं। लड़कों को चाहिए कि मुंह हाथ धोने में हरगिज़ अस्कत ना करें। अगर जाड़े में ठंडा पानी तकलीफ़ देता हो तो गर्म या ताज़ा पानी से मुंह हाथ धोवें। बहुत से होहड़ लड़के अपनी नाक साफ नहीं रखते। उनकी नाक में गाढ़ा पानी भरा रहता है, जिसको देखकर दूसरे लोग बहुत घिन करते हैं। यूं ही बाद गंदे लड़के अपनी नाक के बहते हुए पानी को अपनी आस्तीन से पोंछते रहते हैं। ये सब बातें बड़े ऐब की हैं। ऐसे होहड़ और गंदे लड़कों से ना तो कोई प्यार करता है ना अपने पास बैठने देता है। प्यारे बच्चों, तुम सवेरे उठकर मुंह हाथ धोने की आदत रखो। मिसवाक या मंजन से रोज़ाना
دانت مانجا کرو، اپنی ناک ہمیشہ صاف رکھا کرو۔ ناک صاف کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ کہیں آڑ میں چلے جاؤ اور بائیں ہاتھ سے ناک کا ایک سوراخ دبا کر بند کر دو اور دوسرے سوراخ سے سانس باہر مارو، پھر دوسرے سوراخ کو بند کر کے اب پہلے سوراخ سے سانس باہر کرو۔ اس طرح سے ناک کا پتلا اور گاڑھا دونوں طرح کا پانی باہر نکل جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈال کر چمٹی ہوئی رینٹ کو چمٹی ہوئی رینٹ کو، یہ اتنا مٹا ہوا ہے، یہاں سے ادھر آگے آ جاؤ۔ ناک صاف کرتے وقت ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کام لینا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کبھی ناک صاف نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ناک میں پانی ڈالنا ہو تو داہنے ہاتھ سے پانی ڈالو۔ لوگوں کے سامنے ناک سنکنا یا ناک میں انگلی ڈال کر رینٹ صاف کرنا بہت معیوب ہے، غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کے سامنے۔ ابھی آ گیا صفحہ نمبر 30۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، یہ اکٹھا ایک بار نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا جبریل علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجتا، وہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام حضور کو سنا دیتے۔ پھر حضور اس کو یاد کر لیتے اور کسی صحابی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اس طرح 23 برس میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں سے بہت سی کتابیں تو دنیا سے نابود اور لاپتہ ہو گئیں، اور بعض جو موجود ہیں ان میں مکار لوگوں نے بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے، اس لیے اب وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں رہ گئیں۔ قرآن شریف کو نازل ہوئے 1400 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں آج تک ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ جیسا پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی بعینہ آج بھی موجود ہے، اگرچہ دشمنوں نے قرآن کے خلاف بہت کچھ ہاتھ پیر مارے، مگر اس میں اب تک ایک نقطے یا زبر زیر کا فرق نہیں پڑ سکا۔ پس آسمانی کتابوں میں اس وقت صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی کاٹ چھانٹ سے بالکل محفوظ ہے۔ دیکھو، توریت شریف سریانی زبان میں اور انجیل مقدس عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آج تم عرب، ایران، چین، جاپان، مصر، شام، ترکی، جرمنی، فرانس، روس، افریقہ، امریکہ وغیرہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ وہاں تم کو قرآن پاک عربی ہی زبان میں ملے گا، لیکن تم
اصلی توریت و انجیل کے لیے پوری دنیا چھان مارو تو تمہیں سریانی زبان والی توریت اور عبرانی زبان والی انجیل کہیں نہیں ملے گی۔ عرب کے کافروں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا۔ وہ لوگ اپنی عربی زبان کے بل پر دنیا کے تمام انسانوں کو گونگا اور جانور سمجھتے تھے۔ جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہونا شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں عرب کے کافروں کو سنائیں تو انہوں نے قرآن کو خدا کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر کافروں کو للکارا گیا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اگر تمہارے خیال صفحہ نمبر 32 خیال میں یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم لوگ بھی انسان ہو۔ تم میں جتنے آدمی قابل اور اونچے دماغ والے ہیں سب مل کر زور لگاؤ اور قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بنا کر پیش کرو۔ عربی زبان پر فخر کرنے والے کافر اس اعلان کو سن کر بہت کچھ اچھلے کودے، بڑا زور باندھا، لیکن قرآن جیسا ایک سطر کا کلام بھی بنا کر وہ مقابلے پر نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کا کلام نہیں بلکہ وہ سچے خدا کا کلام ہے۔ اس کا مقابلہ انسان تو کیا جن اور فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ حقیقت سینکڑوں برس پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا برحق کلام اور اس کی سچی کتاب ہے۔ پھر آج بھی ہر آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم مجھے خدا کا کلام مانتے ہو یا انسان کا؟ اگر جواب دینے والا یہ کہہ دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام مانتا ہوں تب تو اس کی رہائی ہے، اور اگر یہ جواب دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا، میں تجھے انسان کا کلام مانتا ہوں، تو قرآن گرج کر فرماتا ہے او انکار کرنے والے، تم اتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے۔ سنو، اگر تمہارے گمان میں یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پر لاؤ، اور اگر تم سے تنہا نہ ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو بلا لو اور تم سب مل کر میرا مطالبہ پورا کرو۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مطالبے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چوکڑی بھول گئے اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ بن نہ پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کا کلام ہے، تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں کر ٹھہر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 33 مکمل ہو گیا۔ آج کا سبق وہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں، ذہن نشین کریں، اور اس کا جو ہے رٹا نہ لگائیں بلکہ الفاظوں کو صحیح طریقے سے الفاظوں کی پہچان کریں۔ ٹھیک ہے۔